الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، عالمی پیغمبر ہیں، آفاقی پیغمبر ہیں، عالمگیر پیغمبر ہیں، ہماگیر پیغمبر ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آخری نبی تھے، آخری پیغام لے کر تشریف لائے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام کے پیغامات ہوتے تھے وہ اپنی قوموں کے لیے ہوتے تھے، آپ کا پیغام بین الاقوامی پیغام ہے۔ آپ سے پہلے انبیاء اپنے اپنے جغرافیے کے لیے بھیجے جاتے تھے، ملک کے لیے بھیجے جاتے تھے، علاقوں کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام جغرافیے کو لپیٹ کر رکھ دیا، آپ کے لیے تمام جغرافیوں کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ آپ کی بات، آپ کی حجت بنی، آپ کا میسج، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام پوری دنیا انسانیت کے لیے بھیجا گیا، پیش کیا گیا، تاکہ کوئی فرد بشر دنیا میں ایسا نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ محمد کون تھے، کیوں تشریف لائے، کیا پیغام تھا، کس کتاب کو لے کر وہ نازل ہوئے، جس پروردگار کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ کون ہیں، اس کی کیا صفتیں ہیں، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، یہ دنیا کیوں بسائی گئی، اس کے بعد کون سی دنیا آنے والی ہے۔ یہ بنیادی سوالات تھے جس کا جواب دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ مژدہ سنا دیا گیا، یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب سلسلے نبوت ختم ہو چکا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پر نہیں تو کسی اور پر ایمان لے آئیں گے، کسی اور کو نبی بنا لیں گے، یہ نبی مان لیں گے اور کسی اور کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا لیں گے، اس کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔ اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ آپ ہی خاتم المرسلین ہیں، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو تمام انسانوں کے شفقت کی خاطر، تمام انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے خاطر وجود میں لایا گیا ہے۔ آپ مسائل کو تشنا چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، کوئی بھی گتھی ہو اس کو سلجھانا آپ کا کام، تمام طبقات کی رہنمائی آپ کا کام۔ آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت کا پیغام لے کر آئے، مزدور سے لے کر حکومت کے نمائندوں تک یہ اعلان کرایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جن لوگوں نے آپ کی بات مانی آپ ان کو خوشخبری دیں، ایک سعادت مند زندگی کی خوشخبری دیں کہ ان کی زندگی اچھی گزرے گی، آخرت اچھی گزرے گی، ہر فساد ہر شر سے وہ محفوظ رہیں گے،
ان کی زندگی صحیح خطوط پر بڑھتی چلی جائے گی، اور جنہوں نے ابھی تک آپ کی بات نہیں مانی ہے ان کو آپ ڈرا دیں، بتا دیں کہ اگر ان کا یہی موقف رہا تو اللہ کا عذاب دیر سویر ان پر ضرور آ کر رہے گا، ان کی زندگی پنپ نہیں سکتی، وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ 2 اور 2 کی طرح 4 وضاحتیں تھیں، حقیقتیں تھیں، جن کو کھولنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ دنیا جاہل تھی، آپ نے دنیا کو آ کر علم دیا۔ دنیا میں ظلم ہو رہا تھا، آپ نے ظلم کے خلاف محاذ قائم فرمایا اور انسانیت کا سبق دیا۔ بے تناسبی دنیا میں بے ترتیبی تھی، اونچ نیچ، جات پات، بھید بھاؤ، آپ نے آ کر اعتدال سکھایا، مساوات قائم کیا۔ آپ نے ہر ایک صاحب حق کا حق مرتب فرمایا، متعین فرمایا، چھوٹے کا حق، بڑے کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، وطن میں شریک ہونے والے کا حق۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی میں جو قانون دنیا انسانیت کو عطا فرمایا اور اس کی کسی ایک پہلو کی نمائندگی اور رہنمائی کسی ایک ملک نے بھی نہیں کی ہے۔ اللہ کا قانون لازوال قانون ہے جو ماضی، مستقبل، حال سب کو سمے ہوئے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی، اور جنہوں نے ان باتوں کو قبول کیا، آپ کے نقش قدم کو تلاش کیا، آپ کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، بقول اقبال کے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نکل کر آئے، ویسے میں یورپ کی سرزمین سے نکل کر آیا ہوں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش و فرنگ، سرما ہے میری خاک، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کیا ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیز ہیچ ہو گئی ہے۔ جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو قائم کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے وہ آغوش میں آ گیا، اور اس کے سینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے جب آ گئے تو وہ جس سمت گیا اس کا استقبال کیا گیا۔ تاریکی انوارات میں تبدیل ہو گئی، شہر کے شہر، آبادیاں کی آبادیاں ٹھیک ہو گئی، شہریوں کو صحیح شہر ملے، تمدن کو ترقی ملی، اخلاق سنوارے گئے، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا، ہوتا رہا۔ اب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمان آج بھی موجود ہے، اب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہم مکہ سے چلے ظلم کے ستائے ہوئے تھے، آخر وہ کیا فیکٹ تھا کہ جس کے ساتھ صحابہ اکرام کا قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا اور پوری دنیا اور دنیا کے ہر خطے میں پہنچے؟ وہ فیکٹ تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربیع ابن عامر نے رستم کے دربار میں لہلہاتی تلوار کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اللہم ابتعثنا لنخرج من شام عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ومن ضیق الدنیا الى ساعت الاسلام، ومن جود الادیان الى عدل الاسلام، ومن ضیق الدنیا الى ساعتها، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہم دنیا میں آئے اسی لیے ہیں کہ ظلم کا ہاتھ روکیں گے، اعتدال قائم کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فیکٹ تھا کہ جس کو لے کر صحابہ اکرام جہاں پہنچے، جس سرزمین میں وہ پہنچے، عراق ہو، سیریا ہو، فلسطین ہو، تونس ہو، الجزائر ہو، ایران ہو، ترکستان ہو، خراسان ہو، ان لوگوں کو آتا دیکھ کر لوگوں نے نورانی مخلوق دیکھی، فرشتے اترتے دیکھے، زمین کو سنورتے دیکھا، ظلم کو سرزمین سے، اپنی زمینوں سے مٹتے دیکھا، اور پھر وہی آواز لگی جو
زلیخا کی 7 عورتوں نے، زلیخا کے ساتھ جو عورتیں تھیں انہوں نے جو یوسف کو دیکھ کر آواز لگائی تھی، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ملکوتی لوگ ہیں، فرشتے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اور ہماری سرزمین پر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شرف الدین بنیری، سید احمد شہید، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مرزا مظہر حق جانے جانا رحمہم اللہ کی شکل میں لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عکس کو دیکھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی طرف سے ایک آواز لگائی جا رہی ہے جو ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، وتساووا ولا تختلفوا، بشارتیں، خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں پیدا مت کرنا، آسانیاں بانٹو، مشکلیں پیدا مت کرنا، مل جل کر رہو، اختلاف مت کرنا۔ یہ وہ مبارک تعلیمات، نورانی تعلیمات تھی کہ جس کے ساتھ ہر زمانے میں اسلام پنپتا رہا، پھیلتا رہا، اور امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ لوگوں کو زندگی گزارنے کے مواقع فراہم ہوئے۔ کیا نہیں تھا ہمارے اپنے اس ملک میں، کتنی زیادہ اونچ نیچ تھی، بید باؤ تھا، کاسٹ کے جھگڑے تھے کہ یہ اونچے کاسٹ کا ہے، یہ نچلی کاسٹ کا ہے۔ اللہ والوں نے آ کر ان تمام ذات پات کے، بید بھاؤ کے جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ کے رکھ دیا، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اصول دیا گیا کہ یہاں نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت نہیں، سب ایک برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تمہیں اگر آگے بڑھنا ہے، مقبولیت حاصل کرنی ہے تو تقوی کے راستے سے حاصل کر سکتے ہو۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنا زیادہ مکرم ہوگا، اتنا زیادہ قابل احترام ہوگا۔ ایز اے انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن مبارک تعلیمات کے ساتھ صدیوں سے اسلام ہمارے اس ملک میں پھل پھول رہا ہے، ان تعلیمات کو اپنے اندر سجانے کی ضرورت ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پشتوں سے مسلمان ہیں، پیڑھی در پیڑھی سے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اگر اپنے اندر کھنگالیں گے، جھانکیں گے تو ہم کو معلوم پڑے گا کہ تعلیمات اسلام سے ہماری زندگی اکثر خالی ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ہماری طبیعتوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اسلام ہماری طبیعتوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اسلام کو اپنی طبیعتوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہر معاملے سے اسلام کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہمارے رہن سہن میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، ہر معاملے میں اسلام جھلکنا چاہیے، دکھنا چاہیے، اور ایک امتیاز آنا چاہیے دوسری قوموں میں، مسلمان میں ایک امتیاز کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا پیروکار ہے، اسلام پر عمل کرنے والا بندہ ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ لوگوں کو ٹھگے گا نہیں، یہ لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، یہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے اسلام نے، اس کی تعلیمات نے اس کو روک کے رکھا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتا ہے اور اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی کو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو، پھر اللہ کی نسبت مخلوق سے جڑو۔ جب بندہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کا کر دے گا، اسلامی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سجا دے گا، تو اب جب وہ مخلوق کے ساتھ پیش آئے گا تو اللہ کے احکامات کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے ساتھ پیش آئے گا۔
ہاں، جس کے ساتھ جو معاملہ اس کا ہوگا وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ کرے گا. ہاں، تو اللہ سے جڑنا ہے. ہاں، اور پھر اللہ کی نسبت مخلوق سے جڑنا ہے. تو سب سے بنیادی چیز امن کے لیے، سکون کے لیے، چین کے لیے اور سرخ روئی کے لیے، کامیابی بھری زندگی گزارنے کے لیے کہ ہم کو اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر لانا ہوگا. گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سنہرے جملے، سونے کے پانی سے لکھے جانے والے جملے کہ اسلام کی بدولت ہمیں عزتیں ملی ہیں. جو کچھ بھی ہمارے پاس عزتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، لوگ جو عزت کی نگاہ سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ جو ہمارا استقبال کیا جا رہا ہے، وہ اسلام کی بدولت ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت ہے. اور جب جب بھی ہمیں عزت چاہیے ہوگی، اکرام چاہیے ہوگا، ہم چاہیں گے کہ ہماری عزت ہو، ہماری رسپیکٹ کی جائے، تو ہمیں اسلام کی طرف آنا ہوگا. کہیں نہ کہیں اسلام اور اس کی تعلیمات ہم سے چھوٹ رہی ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. قرآنی تعلیمات سے دامن چھوٹتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا یہ سکہ پوری دنیا میں چلے گا تم اگر مومن بن کر رہو، ایمان کامل کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنو. ہمارے ہر طریقے میں ہم دیکھیں کہ آج اغیار کا کتنا فیصد طریقہ ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے اور اسلام کتنا فیصد ہے. ضرورت یہ تھی کہ لوگ ہم کو دیکھ کر متاثر ہوتے، لیکن اس کا الٹا ہو گیا کہ لوگوں کو دیکھ کر ہم متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے پیراوے کو اختیار کرنے کی ضرورت تھی کہ لوگ دیکھ کر اختیار کرتے. امام محمد کے چہرے کو دیکھ کر ایک یہودی اسلام قبول کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ھذا محمدکم الاصغر فما محمدکم الاکبر، تمہارے چھوٹے محمد ایسے ہیں تو بڑے محمد کیسے ہوں گے. آج میں اپنے چہرے کو دیکھوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ہم اپنے چہرے کو دیکھیں، ایک بار دیکھیں کیا یہ وہ چہرہ ہے جس کی چاہت اسلامی تعلیمات سے سجا ہوا یہ چہرہ ہے؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ چہرہ ہے؟ آپ کا جو حلیہ مبارک کتابوں میں ملتا ہے، اللہ والے بتاتے ہیں، کیا اس سے ملتا جلتا میرا یہ پہراوا ہے، میرا یہ حلیہ ہے، میرا یہ چہرہ ہے؟ کس کی نقل میں کر رہا ہوں؟ کس کو میں نے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے؟ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ رہوں کے ساتھ، جانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. یہ حال ہمارا ہوا ہے. اس لیے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہم تبدیل کریں، اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں اور اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کریں، فکریں کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اسلام کی مبارک تعلیمات کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نہج، جس طریقہ کار کے ساتھ اب تک اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، پنپا ہے، پھلا پھولا ہے، اللہ کرے کہ وہ تعلیمات پھر سے ایک بار عالمی سطح پر بسنے والے مسلمانوں میں خصوصاً آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.